بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی، مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل۔ اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ان لے کے نکل، ان لے کے نکل۔ کدھر؟ اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا، کھچاؤ، دل بند کر۔ سارا کہے بڑی بیوی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میرا دل کٹیندہ ہے، انہوں اولاد ہوگی مینوں نہیں ہوئی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میں نہیں ویکھ سکتی۔ انہوں نے سمجھا سوکن پنا ہے۔ جبریل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو، لے جاؤ۔ کہ اللہ کہاں لے جاؤں؟ کہاں جہاں ہم کہیں۔ تو یا اللہ میں جامع کیویں؟ کہا جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر۔ چلو سارا سے بیٹا ہوتا، وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا۔ ہاجرہ شہزادی 22 سال 20 سال عمر۔ چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، انہوں بچاونا ہو تو بچا دے سی، یہ ساڑنا ہو تو ساڑ دے سی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے۔ اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دے۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے۔ تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئی، یہ کیا کر رہا، یہ کیا کر رہا؟ تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا، یہ کیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہو؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا۔ بچہ گود میں ہے،
تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکدا، تانوں کیویں وکھائی؟ کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی؟ جاندہ کدے پہ ہیں؟ کوئی گل تو دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچے، کدئی کوئی 3 میل 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گل لائی ہوگی۔ تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری۔ اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا۔ پچھا پیکے تک کوئی نہیں جتے اس جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتی ہوئی گزرتی ہوگی، چمکتا سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت۔ اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا۔ بیوی نے نہیں وکھایا، جب نیچے ہو گئے بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ، اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا، اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے۔ ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں، فلسطین کی بستی آباد سرسبز۔ ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا،
پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا، اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کٹیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کٹیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاواں، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈھا، کتھے جا کے ٹکر مارا۔ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو۔ قربان نہیں، اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی۔ ایسی آئے ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نو میں نے ویکھے میں نے ویکھے، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے۔ تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، اور پانی ابل رہا تھا۔ ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتا، پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی، دریا نہیں بنا بنا۔
کیا پانی ہے؟ کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے۔ ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف۔ اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں۔ سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف، اور اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد، نصرت، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔